بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتابًا، اور اگر نازل کرتے ہم اوپر آپ کے کتاباً فی قرطاس، کتاب بیچ قرطاس کے، فَلَمَسُوهُ پس چھوتے وہ اس کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں یہ مگر جادو واضح۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا آیت کا عنوان ہے بیان عناد، مشرکین کے عناد کا بیان اور ان کے سوالات اور شبہات کا جواب۔ سوال اول اور شبہ اول یہ ہے کہ ان کا مطالبہ تھا کہ اگر یہ قرآن منزل من اللہ ہے تو پھر ایک کتاب آسمان سے اترنی چاہیے، ہم میں ہر ایک بزرگ کو ایک نسخہ مل جائے، تب ہمیں یقین آئے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ایسا نہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا جواب دیا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم آپ پر نازل کرتے کتاب فی قرطاس بیچ قرطاس کاپی کے، فَلَمَسُوهُ اور وہ اس کو لمس کرتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ اشکال ہے لمس جب آ گیا بِأَیْدِیہم کی قید کیوں ذکر کی؟ یہ قید زائد ہے۔ جواب یہ ہے کہ لمس عام ہے اور ایدیہم اسی کا قید کا مطلب لمس بالید بھی ہے، اور لمس کے اور بھی کئی طرق ہیں، تو یہاں پر لمس سے مراد لمس بالید ایک، اور دوسرا اس قید کا فائدہ ہے قطع احتمال نظر بندی، جس میں احتمال نظر بندی کا نہیں رہتا۔ بسا اوقات آدمی کی نظر بندی ہوتی ہے اور اس کو کوئی چیز معلوم ہوتی ہے، حقیقتاً وہ چیز نہیں ہوتی، تو جب ہاتھوں سے یہ چھو لیں تو یہ نظر بندی کا احتمال ختم۔ اوپر لکھا ہے آینوہ ورأوا نزولہ وباشروا ذالک، مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب آئے اور آسمان سے اترنا اس کو دیکھیں، اس کے نزول کو، اور ہاتھ لگائیں کہ واقعی یہ کوئی خواب تو نہیں ہے یا ہمارے نظر بندی تو نہیں، واقعی یہ کتاب ہے، اس کو ٹٹولیں۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ ضرور پھر بھی کہیں گے کافر، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں یہ مگر واضح جادو۔ تو نظر بندی سے بھی اوپر والا شعبہ کہ یہ خالص جادو ہے، مقصد ان کا عناد ہے، استرشاد نہیں۔ اور سوال برائے سوال ہے، کج باسی
وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتارا گیا اوپر ان کے ملکن فرشتہ۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ وہ کہتے چلو اس طرح اگر کتاب نازل نہ ہو تو کم از کم یہ ہو کہ ان کے ساتھ یا ان پر فرشتہ آئے۔ وَلَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر فرشتہ۔ نیچے لکھا ہے کیا مطلب ہے؟ بحیث نراہ وَيُكَلِّمُنَا أَنَّهُ وَحْيٌ، انہ نبی انہ وحی ایک ہی چیز ہے کہ اس طرح کہ ہم دیکھیں اس کو فرشتہ ہم سے بات کرے اور ہمیں کہے کہ چودھریوں یہ اللہ کا نبی ہے، اس کو مانو، تب ہم مانیں گے۔ یہ ان کا دوسرا سوال ہے۔ لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، یہ دوسری آیت کی تائید ہے کہ پس وہ فرشتہ ان کے ساتھ نذیر بنے، آگاہ کرے۔ تو مطالبہ تھا فرشتہ آئے، اگر یہ بشر نبی ہے تو ایک نوری نبی بھی ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ تائید کرے اس کی کہ باقی یہ نبی ہے، تب ہم مانیں گے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا، اس کا جواب ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا، اگر ہم اتارتے ملکن فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو البتہ پورا کر دیا جاتا معاملہ۔ اس الامر کا معنی اوپر لکھا ہے ہلاکہم بالکلیہ، ان کو ملیہ میٹ کر دیا جاتا، ہلاک کر دیا جاتا۔ ابو سعود کا حوالہ ہے ثم لا ينظرون، پھر نام مہلت دیے جاتے بعد از نزول فرشتہ، کیونکہ یہ ضابطہ الہی ہے کہ جب فرشتہ آ جائے تو اس کے بعد بھی اگر منہ مانگیا معجزہ مل جائے، فرمائش پوری ہو جائے، پھر قوم نہ مانے تو قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، یہ تیسرا سوال ہے ضمناً کہ چلو یار فرشتہ ساتھ نہیں آیا تو فرشتہ کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ نبی بشر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اس سوال کا جواب کہ تمہارا مطالبہ نوری نبی ہو، فرشتہ نبی ہو، تو سنو فرشتے کو اصل شکل میں تو دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ اگر فرشتہ اپنی شکل میں آتا اس کو تم دیکھ نہ سکتے، اور فرشتہ بشری لباس میں آتا تمہاری بوئی بک بک شروع ہو جاتی، تو پھر معاملہ مشتبہ ہو جاتا، گڑبڑ ہو جاتا۔ اس لیے حکمت بیان کی کہ فرشتہ نازل نہیں کیا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، جواب ثالث بشر کیوں ہے، فرشتہ کیوں نہیں؟ اگر کرتے ہم اس کو ملک، لَجَعَلْنَاهُ، تو البتہ کرتے ہم اس کو، اوپر لکھا ہے مَثَّلْنَاهُ، جَعَلْنَاهُ کا معنی مَثَّلْنَاهُ، ہم اسے فرشتہ کی صورت میں، مرد کی صورت میں، رجل کی شکل میں اس کو مبعوث کرتے، لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، البتہ مشتبہ ہو جاتا ان پر، ما یلبسون، جو اب ان پہ التباس ہے، پھر ان کو التباس ہوتا کہ یار بشری صورت میں کیوں آیا۔ اگر ہم نوری نبی بناتے اور اسے بشری لباس میں بھیجتے
تو پھر ان کا یہی ہوتا ما یلبسون، ان پر شبہ پڑ جاتا اور یہ اشتباہ میں پڑ جاتے۔ یہ ان کے 3 سوال، تینوں کے جواب آ گئے۔ اگر آپ ان سوالوں میں غور کریں تو تینوں سوال مبنی بر انادی، ان میں ایک سوال بھی استرشاد، طلب رشد یا طلب ہدایت کے لیے نہیں، اور یہی طریقہ ہر دور کے مشرکین اور مبتدئین کا رہا کہ جو سوال کریں گے اس سوال کا موضوع کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اناد اور مقابلہ مقصود ہوتا ہے۔ یہ ایک ترنڈی صاحب گزرے ہیں، ترنڈا محمد پناہ کے، انہوں نے سوال کیے اتنے 100 سوال اور نرے فضول بکواس، ہمارے عقیدہ پہ ایک بھی سوال نہیں کیا، اور اسی طرح مشرکین عرب کی طرح سوال ہے۔ تو ہمیشہ مبتدئین کے سوال مبنی بر اناد، مبنی بر مکابرہ، اور اہل حق کے سوال ہوتے ہیں تنقیح کے لیے، موضوع کی تنقیح کے لیے، یا مقصد اس سے ہوتا ہے ارشاد یا استرشاد۔ یہ اہل حق کا یہ وتیرہ ہے، اور اہل بدعت ان کا وتیرہ، اہل شرک ان کا مقصد ہوتا ہے باز کو الجھا دینا۔ پھر اس کا جواب بھی 2 طرح ہوتا ہے۔ بسا اوقات اگر یہ مقصد ہو کہ چلو یہ تو بالکل الو کا الو ہے اور یہ مسئلہ سمجھنے والا نہیں، لیکن اس کو بز اخفش کے طور پہ سامنے رکھو اور عوام کو مسئلہ سمجھاؤ، تو اس ضمن میں پھر تحقیقی جواب، اور اگر اس کا علاج کرنا ہوتا ہے تو پھر ترکی و ترکی جواب، اور ایسا جواب کہ اس کی نسلیں یاد رکھے وہ جواب دیا جاتا ہے۔ اس کو تحقیقاً جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ان کا یہ مطالبہ کہ قرآن ہمیں مل جائے، یہ مطالبہ تھا پرویز والا۔ کیا مطلب کہ درمیان میں پیغمبر کے بیان کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کے ارساس میں مل جائے، کاپیاں تقسیم ہو جائیں اور ہم قرآن کو خود سمجھیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اس کا تحقیقی مطلب تو یہی تھا کہ اگر قرآن کو ہر خطیب سمجھنا شروع کر دے تو اس کا آپ حال دیکھ لیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، قرآن کا بہانہ بنا کے کیسی گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ پرویز کو دیکھیں، محمد علی مرزائی کو دیکھیں، اور نیچری مذہب دیکھیں، اور یہ غامدی سوچ دیکھیں، اور جیلمی سوچ دیکھیں، غیر مقلدین کا ہذیان دیکھیں، مودودی کی جہالت دیکھیں، تو یہ ساری سوچ ایک ہے۔ وہ بھی کہہ رہے تھے ہمیں قرآن براہ راست ملنا چاہیے، ہم اہل لسان ہیں اور قرآن کی ہم جو تشریح کریں گے وہ معتبر ہوگی، اور یہی سوچ ہے آج کے روشن خیالوں کی۔ لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ اللہ کا کلام آئے اور وہ کلام بھی کلام اللہ ہو، اور جو اس کلام کا بیان ہو وہ بھی منزل من اللہ ہو، اور اس کی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ اس کلام کا واسطہ رسول ہو۔ اس لیے صرف قرآن نہیں بھیجا، عربی دانوں کو قرآن بھیجا، ساتھ معلم بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ساتھ معلم بھی اپنی طرف سے بھیجا، اور معلم کی زبان پہ جو جاری کیا تعلیم قرآن، اس کی بھی گارنٹی دی انا علینا بیانا، کہ وہ بیان بھی میری طرف سے ہوگا، اور اس مبین پر اللہ کی طرف سے بیان جاری ہوا۔ تو اگر یہ قرآن ہر آدمی لے کر بیٹھ جائے اور اپنا فہم، اپنی سوچ، تو پھر اسی طرح ہوگا جیسے میں نے صبح عرض کیا،
ختم ثابت کرنے کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم، لفظ ختم کا آ گیا، اور یہ بہت بڑی ایک گمراہی کا پھاٹک ہے، یہ ذہن میں رکھو، یہاں افراط تفریط ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو قرآن کے قریب نہیں جانے دیتے، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو بچوں کا کھیل بنا دیا ہے کہ جس کے جو منہ میں آئے بکتا چلا جائے، اور جس کے جو منہ میں آئے تفسیر کرتا چلا جائے، اور اپنے شٹل چھوڑتا چلا جائے۔ یہ دونوں گمراہی کے راستے ہیں۔ ہدایت کا راستہ قرآن ہوگا، اور معنی اور بیان وہی ہوگا جو قرآن کے ساتھ سے چلا جائے۔ اگر اپنی طرف سے کریں گے تو پھر شیعہ، ان من شیعتہ لابراہیم، کہتے ہیں ہمارا نام تو قرآن میں ہے، تم سنی نام قرآن سے دکھاؤ۔ اسا کہ ہمارا نام قرآن میں دیکھو، صراط الذین انعمت علیہم، علی کا نام تو صراحتاً آ گیا۔ آگے دوسرا اٹھا ہو سکے مانو امر، اللہ نے فرمایا عمر کو مانو، منو امر آ گیا، پھر یہ مذاق بنے گا۔ اس لیے آپ بھی خیال رکھو، خبردار کے قرآن کا کوئی نیا معنی نکالو، معنی وہی جو 14 صدیوں سے آ رہا ہے، ورنہ آپ کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں۔ بعض لوگ نئے نئے معنی نکالنے میں بڑا مہارت سمجھتے، حالانکہ جہالت ہوتی ہے، مہارت نہیں ہوتی۔ قرآن کی مہارت یہ ہے کہ آپ امت کے سامنے قرآن کا وہی مفہوم بیان کریں جو خیر القرون میں بیان ہوا، اور وہ معنی بیان ہوا۔ اگر نئے نئے معنی نکالیں گے یہ کمال نہیں، یہ کمال حماقت اور کمال جہالت ہے، اور اسی کی پیداوار سب گمراہ فرقے۔ ایک تحریک خاکسار گزری، اس کا میرا خیال ہے آپ کو پتہ نہیں، عنایت اللہ مشرقی کی تاریخ، وہ بھی بڑا بے ایمان تھا، غٹ بے ایمان، بہت بڑا شیطان گزرے، خاکسار، اور بھی بڑے بڑے الف لام والے گزرے۔ ہاں بھئی دیکھو، تو یہ سوچ بھی مشرکین کی تھی کہ ہمیں قرآن مل جائے، آگے سے ہم اپنی مرضی کریں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن مل جائے اور اپنی مرضی کریں۔ قرآن آیا، ساتھ قرآن کا اللہ نے معلم بھیجا، اور معلم کو عصمت کا مقام دیا، اور جو معلم قرآن ہے اس کی زبان کو اپنی حفاظت میں لیا، اور اس کے دل پہ قرآن کے معانی کا نزول وحی خفی کی صورت میں نازل کیا، اور اسی کا نام سنت، اسی کا نام حکمت، اسی کا نام پیغمبر کی حدیث ہے۔ اس لیے ہر ایک آدمی اپنی مرضی سے نہ لگا رہے، جدھر سے جو آئے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب فرشتہ ساتھ آ گیا ایمان بالغیب نہیں رہے گا، ہر ایک کو قرآن مل گیا ایمان بالرسول نہیں رہے گا۔ بَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اس میں قانون بیان کیا کہ نبی اور رسول کا امت کی جنس سے ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ ذریعہ ہدایت نہیں بنتا، اسوہ حسنہ نہیں بنتا۔ اس کے ساتھ آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ملا لو، قالوا ابعث اللہ بشر الرسولا، وہاں پر پوری وضاحت کی، لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین، دیکھ لو آیت، جلدی بے جلدی آپ دو، ابھی یہ ٹریننگ بھی شروع ہونے والی ہے۔
ہاں صفحہ نمبر بولو 539. یار کوئی ایک اونچا بولا کرو. 540. ہاں ٹھیک ہے، اپنے آگے رکھو. وہ بہت پیچھے بیٹھا ہے. قالوا ابعث اللہ بشر الرسولا. اصل یہ اعتراض ہے. کہا انہوں نے کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا؟ یہ اعتراض تھا. آگے اس کا پورا تفصیلی جواب یہاں ہے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے مطمئن یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو آسمان سے ہم فرشتہ نبی بھیجتے. اور زمین میں آبادی کس کی ہے؟ بشروں کی ہے، تو نبی بھی کون آئے گا؟ بشر. اسی حقیقت کو دوسرے مقام پہ بیان کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. ضابط ہے کہ جب قید پہ حکم لگتا ہے تو مقید بالقید، تو محت کلام مقصود قید ہوتی ہے. یا اللہ کا احسان کیا ہے؟ بشر رسول بھیجنا. اور بشر رسول اس طرح احسان ہے کہ وہ اسوہ حسنہ بن سکتا ہے. کھانا پینا، چلنا پھرنا، شادی بیاہ، بھوک پیاس اور سارے بشری یہ لوازمات، تو وہ نبی اس لحاظ سے احسان ہے کہ وہ بشر ہے. اگر رسول کوئی آتا نوری، تمہاری خیر نہ ہوتی. اسے خود تو بھوک لگنی نہیں تھی، خود پیاس لگنی نہیں تھی. ابھی سبق تھوڑا سا لمبا ہو آپ پریشان ہو جاتی ہیں اور پھر بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں، اس کو یہ تو تھکتے ہی نہیں ہے. اگر آپ کو نبی ایسا مل جاتا جس کو تھکاوٹ ہوتی نہیں ابتدا سے، نہ بھوک نہ پیاس، تو اس کی اتباع کیسے کرتے؟ تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے. من انفسہم، یہی بحث کلام ہے بشریت النبی. اللہ نے احسان ہی یہ کیا کہ بشر رسول بھیجا. یہاں ایک بریلوی بڈھا لگا ہوا تھا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ من اللہ، نون تاکید سکیلا. کیا ہے مننا؟ نون تاکید سکیلا. لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، مننا نون بھی تاکید سکیلا کا. اس بیچارے نے کہیں پڑا ہوا تھا نون تاکید سکیلا کا، تو اس نے سمجھا یہی ہوتا ہے جہاں ڈبل نون آ جائے وہ نون تاکید سکیلا ہی ہے. دیکھ دے آگے ساری قوم سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے ہی نون تاکید سکیلا تھا. ہاں بھئی دیکھو، یہ قوم بڑی پڑھی لکھی گزری ہے.